السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس تھوڑی دیر آپ کی دعائیں اپنے چھوٹے سے دامن میں سمیٹنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا یہ نورانی عرفانی جشن پاک بسلسلہ دستار بندی کے منعقد کیا گیا ہے۔ میرے پیر میں کچھ دقت ہے، اس وجہ سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اس محفل بابرکت میں مجھے اور آپ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ وہ پرفتن دور ہے جس دور میں ایک تو ہم بذات خود اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دوسرا زمانے کا کردار، زمانے کی تہذیب، زمانے کی لا علمی ہمیں دین سے کوسوں دور لے کر جا رہی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کے سروں پر آج دستار باندھی جائے گی۔ وہ غم نہ کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنایا، انجینئر نہ بنا سکے، پروفیسر نہ بنا سکے، دنیا کی کوئی ڈگری انہیں نہ دلا سکے۔ سب سے بڑی ڈگری اور سب سے بڑا عہدہ جو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، بعد مرنے کے آخرت میں بھی کام آئے گا، اور صرف اپنی ذات کے کام نہیں آئے گا، باپ کے کام بھی آئے گا، ماں کے کام بھی آئے گا، پڑوسیوں کے کام بھی آئے گا، رشتہ داروں کے کام بھی آئے گا، جہاں رہتا ہوگا وہاں کے بھی کام آئے گا۔ کیوں؟ وہ علم جو پڑھا ہے وہ کسی دنیا دار کا علم نہیں ہے۔ وہ جو علم پڑھ رہا ہے یا پڑھ چکا ہے، وہ علم پیسوں کے لیے نہیں پڑھا گیا، وہ علم وہ مصطفیٰ کا علم ہے۔ مصطفیٰ کا علم وہ ہے جو خود پڑھنے والے کو اچھا بناتا ہے اور پڑھنے والا دوسروں کو اچھا بناتا چلا جاتا ہے۔ پڑھنے والا خود سچا ہوتا ہے اور دوسروں کو سچا بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت تھوڑی دیر کے لیے افسوس ہوگا کہ ڈاکٹر نہ بنا سکا، انجینئر نہ بنا سکا، پروفیسر نہ بنا سکا۔ ڈاکٹر بنا ہوتا تو مہینے کے 30,000 روپیہ باپ کو دیتا، انجینئر بنا ہوتا تو مہینے کے 40,000 باپ کو دیتا، 1 لاکھ بھی کما کے دیتا۔ کیا خاک کما کے دیتا؟ وہ 1 لاکھ کو کماتا لیکن جھوٹ بول کے کماتا، وہ 40,000 کماتا لیکن جھوٹ بول کے کماتا، وہ کروڑوں کماتا، کیونکہ اب اس کی تہذیب، اب اس کا اٹھنا بیٹھنا، اب اس کا چال و چلن ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہائی ڈگری کا انسان ہے، اب اس کے دوست بھی ہائی لیول کے ہیں، مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، عالی شان بنگلوں میں رہتے ہیں۔ اب وہ 30,000 میں عالی شان بنگلہ تو نہیں بنانے والا، اب وہ 30,000 کی تنخواہ میں کروڑوں کی گاڑیوں میں تو نہیں گھوم سکتا۔ اب اس کے اوپر بھوت سوار ہوگا رشوت کا، اب اس کے اوپر بھوت سوار ہوگا دولت کا۔ اب وہ صرف دولت کی طلب میں جھوٹ بولنا پڑے گا تو جھوٹ بھی بولے گا، رشوت لینا پڑے گا تو رشوت بھی لے گا، کسی کی زمین چھیننی پڑے گی تو چھین لے گا، کسی کا مال لوٹنا پڑے گا تو لوٹ لے گا، باپ کو جواب دینا پڑے گا تو باپ کو جواب دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانا پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرے گا، پڑوسیوں کو بھی تکلیف پہنچاتا رہے
رہے گا وہ کسی غریب کی غریبی بھی نہیں دیکھے گا، وہ کسی پریشان حال کی پریشانی بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کے باپ نے اس کے دماغ میں ایک چیز ڈال کر رکھی تھی، بیٹا اچھا کمائے گا تو اچھا کھائے گا، بیٹا اچھا کمائے گا تو اچھا رہے گا۔ اب بیٹا اچھا کما رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، پھر باپ روتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، میری اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ کیوں ہاتھ سے نہ نکلتی؟ دماغ میں ایک چیز ڈالی گئی، بیٹا اچھا کمائے گا تو اچھا کھائے گا۔ بیٹا آج اچھا کما بھی رہا ہے، اچھا کھا بھی رہا ہے، اچھی گاڑیوں میں سفر بھی کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں مہنگا فون بھی ہے، اس کے پاس عالی شان بنگلہ بھی ہے، اس کے پاس مہنگے دوست بھی ہیں۔ اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو انسانیت نہیں ہے، اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو سچ کا دامن نہیں ہے، اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ماں باپ کا ادب نہیں ہے۔ وہ کروڑوں کے بنگلے میں تو رہ رہا ہے، وہ مہنگا کھانا تو کھا رہا ہے، لیکن کبھی بھی رات میں بستر پر سکون کی نیند نہیں سو پاتا ہے، وہ کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو پاتا ہے۔ کیوں نہیں سو پاتا ہے؟ وہ جس بستر پہ سونے کی کوشش کرتا ہے وہ بستر کسی رشوت کے پیسے سے بنایا ہوا ہے، وہ بستر کسی کوئی جھوٹ بول کے کمایا گیا ہے، وہ بستر جس میں پیسے لگے ہیں تو کسی کا چھین کے لگایا گیا ہے، کسی کا لوٹ کے لگایا گیا ہے۔ یہ کیوں لگایا گیا؟ باپ نے اسے ایک طریقہ راستہ دیا تھا، صرف اتنا، بیٹا اچھا کمائے گا تو اچھا کھائے گا۔ باپ نے کوشش نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی کہ میرا بیٹا سچ بولنے والا بن جائے، میرا بیٹا مسجد کا نمازی بن جائے، میرا بیٹا میدان کا غازی بن جائے، میرا بیٹا کعبے کا حاجی بن جائے۔ باپ یہ تو کوشش کرتا ہے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے، شادی کی بات آتی ہے تو باپ بولتا ہے کہ ابھی میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے، میں اس کی شادی کیسے کر دوں؟ ابھی وہ کماتا نہیں ہے۔ تمہیں یہ تو یاد آ گیا ابھی وہ کماتا نہیں ہے، یہ یاد کیوں نہیں آیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو نکاح کے مسائل بھی نہیں سکھائے، میں نے اپنے بیٹے کو طلاق کے مسائل بھی نہیں سکھائے۔ نکاح کرنے سے پہلے میں اسے یہ بھی تو سکھا دوں جو کہ ضروری ہے۔ جب اسے نکاح کے مسائل پتا ہوں گے، اسے طلاق کے مسائل پتا ہوں گے تو وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر گزار سکے گا۔ اس کے نطفے سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ اچھی اور سچی پیدا ہوں گی، لیکن آج ہم نے وہ کوشش نہیں کی۔ آج ہم نے مدرسوں سے دوری بنا لی، صرف مدرسوں کی دوری کی بنا پر ہمارے گھر جو جنت کے ٹکڑے بننے تھے، وہ جہنم کے باغ جو جنت کے ٹکڑے بننے تھے، ان گھروں سے برکتیں دور ہو گئیں، ان گھروں سے رحمتیں دور ہو گئیں۔ گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بیٹی ماں کی دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، رشتہ دار کا دشمن۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مدرسوں سے دوری بنا لی، ہم نے کالج میں پڑھایا، اسکول میں پڑھایا، لیکن جہاں حقیقت میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے اور ایک انسان کو حقیقت میں کامل انسان بنایا جاتا ہے، ہم نے اس مدرسے سے دوری اختیار کر لی۔ اس کا نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہ ملا کہ ماں باپ روتے ہیں کہ میری اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئی، پڑوسی روتا ہے کہ میرا پڑوسی میرے کام نہیں آتا، رشتہ دار روتے ہیں کہ میرا رشتہ دار مجھے بھول گیا۔ مسجدیں ویران ہیں، مدرسے ویران ہیں۔ یہ سب مسجدیں ویران ہوں گی، مدرسے ویران ہوں گے تو ہم کہاں سے آباد ہو جائیں گے؟ ہم کہاں سے اونچے پہنچ جائیں گے؟ ہم کہاں سے خوشحال رہیں گے؟ جب ہم اپنے خالق کائنات کے گھر کو آباد نہیں کریں گے تو میرا اپنا گھر کہاں سے آباد ہوگا؟ جب ہم رسول اللہ کے مدرسے کو آباد نہیں کریں گے تو میرا اپنا گھر کہاں سے آباد ہوگا؟ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مقام، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، خون کا گارا ہے اس میں، اینٹ اس کی ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی یہ ٹوٹ کر ساری عمارت خاک میں مل جائے گی۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔